بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے ایک سفر نامہ ہے، ملکہ بلقیس کا محل۔ اس سفر نامے کی مکمل مشق انشاءاللہ العزیز اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اس سفر نامے کے مصنف ہیں قمر علی عباسی صاحب۔ آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے مصنف کا تعارف، سوالات کے جوابات، الفاظ و تراکیب کے جملے اور MCQs۔ یہ تمام عنوانات ہم حل کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وتھ خرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگر آپ کسی عنوان پر یا آپ کو کسی عنوان پر کوئی لیکچر چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا ہم تک پہنچائیں، تو ہم آپ کی آرا کے مطابق کوئی لیکچر ترتیب دے سکیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ کتاب سے لیا گیا اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ وہ سفر نامہ ہے جس کی مشق ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصنف کا تعارف، قمر علی عباسی۔ قمر علی عباسی جون 1938 عیسوی کو امروہہ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک شہر یا قصبہ ہے ہندوستان کا، اور 31 مئی 2013 عیسوی کو نیو یارک میں وفات پائی۔ وہ صحافی، سفر نامہ نگار اور کالم نگار بھی تھے۔ پاکستان میں قمر علی عباسی وہ ادیب ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ سفر نامے لکھے۔ یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے سفر نامے تحریر کیے۔ 1976 عیسوی میں ریڈیو پاکستان میں ملازمت اختیار کی۔ 1998 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوشی کے بعد امریکہ منتقل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ ہمیشہ کے لیے یا تاحیات وہ امریکہ میں ہی رہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ ان کی تصانیف ہیں لندن دلی دور ہے، چلا مسافر سنگاپور، برطانیہ چلیں، ایک بار چلو وینس، نیل کے ساحل، بغداد زندہ باد، میکسیکو کے میلے، شام تجھے سلام، ذکر جل پری کا، اور دیوار گر گئی، سنگاپور کی سیر، عمان کے مہمان۔ یہ وہ سفر نامے جو ہے وہ ہماری جو درسی کتاب ہے یا گلزار اردو ہے 11ویں جماعت کی، وہ وہاں پر یہ سفر نامے تحریر ہیں یا تصانیف کے لیں یا سفر نامے کے لیں، جو یہاں پر ہم نے ترتیب سے لکھی ہیں۔ یہ تھا مصنف کا تعارف۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، درجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ جزء الف ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد غیر حاضر کیوں تھا؟ جواب، ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے اس لیے غیر حاضر تھا کہ وہ شہر سبا گیا ہوا تھا۔ بڑھتے ہیں جزء ب کی طرف۔ جزء ب ہے، ہدہد کو کیا تحفہ دیا گیا؟ ہدہد کو ایک شاہی پوشاک تحفے کے طور پر دی گئی اور ایک تاج اس کے سر پر
بنا دیا گیا۔ یہ تھا جز بھی، نہایت ہی مختصر جوابات ہیں اس کے۔ بڑھتے ہیں جز جیم کی طرف۔ جز جیم ہے، ہدہد نے ملکہ سبا کے محل کی کیا منظر کشی کی؟ جواب ہے، ہدہد نے بتایا کہ ملکہ بلقیس حسن و جمال میں بے مثال، عقل و فراست میں لاثانی، شان و شوکت میں باکمال، 30 گز کے تخت پر بیٹھی تھی، جواہرات سے مرصع، چاروں پائے یاقوت سرخ، زمرد آبدار لال، مثل انار اس میں جڑے تھے۔ یہ ہدہد نے جو ہے وہ منظر کشی کی۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز دال ہے، جز دال، ملکہ سبا نے تحفتاً حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا اشیاء بھجوائیں؟ جواب، ملکہ سبا نے قیمتی تحفے، 7 سونے چاندی کی اینٹیں، 7 زربفت کے تھان بھجوائے۔ زربفت جو ہے وہ ایسا کپڑا ہوتا ہے جو سونے چاندی کی تاروں سے بنا ہوتا ہے، یا اس کے دھاگے سے بنا ہوتا ہے، سونے چاندی کے دھاگے کہہ لیں۔ یہ تھا جز دال۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز ہے، جز ہے جی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تحفے کیوں قبول نہ کیے؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے تحفے اس لیے قبول نہ کیے کیونکہ وہ بے دین تھی۔ نبی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ کسی بے دین سے تحفہ قبول نہیں کر سکتے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کو قبول کریں اور سورج کو چھوڑ کر اللہ تعالی جو وحدہ لا شریک ہے کی عبادت کریں۔ یہ تھا جز ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز واو ہے، جن نے ملکہ سبا سے متعلق کیا معلومات فراہم کی تھی؟ جواب، جن نے ملکہ سبا سے متعلق خبر دی کہ ملکہ کی ماں کا تعلق جن قبیلے سے ہے وہ عقل میں کم ہے، یا کم عقل ہے، یا وہ عقل میں کم ہے۔ یہ تھے سوالات کے جوابات۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے تابع۔ تابع کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں اور جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہوا تھا۔ حسن و جمال مطلب خوبصورتی، ملکہ سبا حسن و جمال میں بے مثال تھیں۔ عقل و فراست، دانش مندی، مطلب اس کا دانش مندی، ایک فلسفی اپنی عقل و فراست سے مسائل کے حل تلاش کرتا ہے، یا مسائل کا حل تلاش کرتا ہے۔ آگہی، آگہی کا مطلب ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں اویئرنیس، اور اردو میں شعور دینا کسی بات کا۔ دیہی مرکز صحت کے لگائے گئے کیمپ میں دیہاتیوں کو موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگہی فراہم کی گئی۔ مرصع، مرصع مطلب سجانا، کس چیز سے؟ ہیرے جواہرات سے کہہ لیں، نگینوں سے کہہ لیں، موتیوں سے کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو، کسی چیز پر یہ جڑنا، لگانا خوبصورتی کے لیے۔ مغل بادشاہوں کے تخت ہیرے جواہرات سے مرصع تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا جملہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ عالیہ نے اپنا کرتا موتیوں سے مرصع کیا یا نگینوں سے مرصع کیا۔ لفظ ہے معجزہ۔ معجزہ کا مطلب ہے کمال یا کرشمہ، یہ ایسی بات جو عاجز کر دے۔
ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا کہتے ہیں چمکدار، ٹھیک ہے، چمکدار ہاتھ، یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ باقیات کہتے ہیں کہ بچی ہوئی چیزیں۔ موئنجو دڑو کی باقیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہ تھے الفاظ و تراکیب کے جملے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 اور آج کا ہمارا آخری سوال، نہایت مختصر مشق تھی اس سفر نامے کی۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلط اطلاعات فراہم کی، درست آپشن ہے جن نے ہدہد کو زمین سے تلاش کرنے کی صلاحیت حاصل تھی، درست جواب ہے پانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر کاٹنے کا حکم دیا، درست جواب ہے گھوڑے کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرش بنوایا، درست جواب ہے شیشے کا۔ جن سمندر سے نکال لایا، درست جواب ہے گھوڑوں کو۔ تو آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے، لائک کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی آراء ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وتھ خرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔